اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے باب الذکر اسلامک چینل کے ویئرز۔ الحمدللہ آج ہم 27ویں تاریخ خلاصہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، جس میں سورہ زاریات کے 2 رکوع، سورہ طور سے سورہ حدید 6 مکمل صورتیں شامل۔ سورہ زاریات کا رکوع 2، آیت 24 سے 46، مجرم قوموں کے جرائم اور ان پر عذاب۔ سورہ زاریات کے دوسرے رکوع میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی موزانہ ولادت کی بشارت دی۔ اس کے بعد اسی رکوع میں قوم لوط، آل فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے جرائم اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ رکوع 3، انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض زمین بنائی اور اللہ کائنات کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ اس نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، جس طرح زمین آسمان کا جوڑا ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا جوڑا ہے۔ آخرت کی زندگی میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنا مقصد زندگی پورا کریں۔ انسان اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں ذوق اور شوق سے اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے کافروں کے لیے پر جلال وعید۔ رکوع 1 آیت 1-28، نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی۔ پہلے رکوع میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بدترین عذاب کی وعید ہے۔ اس کے برعکس پرہیزگاروں کے لیے نعمتوں والی جنت کی بشارت۔ جنت میں نیک انسان کو اس کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر کسی کے اعمال کی کمی کی وجہ سے اس کا درجہ جنت میں نیچے ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کا درجہ بڑھا کر اوپر والے کے ساتھ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جنتی کہیں گے ہمیں یہ نام اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں غافل نہیں تھے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ رکوع 2 آیت 29-49، اللہ تعالیٰ کا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب۔ دوسرے رکوع میں بڑے جلالی اسلوب میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن، مجنون اور شاعر ہونے کا بہتان لگا رہے تھے۔ جواب دیا گیا کہ عقل کے اندھے غور کریں، کیا ایسے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہستی کاہن، مجنون اور شاعر ہو سکتی ہے؟ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی مقابلے میں قرآن جیسا کلام بنا کر دکھائیں۔ ان سے للکار کر پوچھا گیا، کائنات کس نے بنائی؟ خود ان کی ذات کو کس نے بنایا؟ کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اگر وہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو ان قریب اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی نظر کرم ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کو صبر و تحمل سے برداشت کیجیے اور ان کے برے انجام کا انتظار کیجیے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ سورہ نجم، اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان۔ رکوع 1 آیت 1-25، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملکوتی صورت میں دیدار۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ گویا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل اللہ کی عطا کردہ ہدایات کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو بندوں تک 2 راویوں کے ذریعے پہنچا، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی مخلوقی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل فرمائیں۔ اس وقت پورا افق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے وجود سے چھپ رہا تھا۔ دوسری مرتبہ شب معراج میں جب وہ آسمانوں پر بیری کے ایک ایسے درخت کے پاس ظاہر ہوئے جو جنت کے قریب ہے، اس بیری پر
اس وقت اللہ کی انوار و تجلیات کے عظیم مظاہر چھائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور آیات الہی کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ خوب جم کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھرپور حوصلہ نظر تھا، البتہ نگاہوں نے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھا۔ رکوع 2 آیت 26 to 32۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ دوسرے رکوع میں مشرکین مکہ کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے۔ واضح کیا گیا کہ سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے اور اس کے حق میں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ روز قیامت اصل فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ برے لوگوں کا برا انجام ہوگا، اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے گناہوں بے حیائی ہر صورت سے بچتے ہیں انہیں بخشش اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ ہر انسان کی نیکی سے واقف ہے، لہٰذا نیکیوں کی تشہیر نہ کیا کرو، دکھاوے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ رکوع 3 آیت 33 to 62۔ انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، بالکل نہیں اٹھا سکے گا۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ عنقریب تمام انسانوں کے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اللہ ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوشش کا پورا بدلہ دے دے گا۔ واضح کیا گیا کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے۔ خوشی، غمی، زندگی، موت، خوشحالی یا تنگ دستی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی نے سابقہ قوموں کو ان کی سرکشی پر ہلاک کیا۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے چھپ جاؤ اور پوری زندگی میں اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ سورہ قمر، اللہ کی غیظ و غضب کا پرجلال مظہر۔ رکوع 1 آیت 1 to 22۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے لیے سخت وعید بیان کی گئی۔ وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد نے بھی اسی روش کو اختیار کیا۔ قوم نوح کو اللہ نے زبردست طوفان اور قوم عاد کو تیز آندھیوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن حکیم ایسی مشکل کتاب نہیں جسے صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آل عمران کی 164 آیت ہے۔ قرآن یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن بڑے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ البتہ قرآن کی تفسیر کرنے یا اس سے احکامات اخذ کرنے کے لیے چند بنیادی علوم سیکھنا ضروری ہیں، اور یہ سعادت علماء اکرام سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رکوع 2 آیت 23 to 40۔ مجرم قوموں پر اللہ کا عذاب۔ دوسرے رکوع میں قوم سمود، قوم لوط پر عذاب کا ذکر۔ قوم سمود کو اللہ نے شدید زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب 3 قسطوں میں آیا۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی۔ ہم جنس پرستوں کا مکروہ جرم کرنے والے ایسے ہی بدترین سزا کے مستحق تھے۔ رکوع 3 آیت 41 to 55۔ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تیسرے رکوع میں آل فرعون پر عذاب کے ذکر کے بعد آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ عنقریب ہزیمت سے دوچار ہوں گے۔ روز قیامت انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ انسان کا ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ متقی اللہ کی قربت کے مقام پر ہوں گے اور جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ پھر سورہ رحمان اور سبحان اللہ ہے۔ قرآن کی زینت۔ رکوع 1 آیت 1 to 25۔ قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ پہلے رکوع میں قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر کر کے واضح کی گئی۔ اللہ کی چوٹی کی شان ہے صفت رحمان، چوٹی کا علم ہے علم قرآن، چوٹی کی مخلوق ہے انسان اور انسان کا چوٹی کا وصف ہے۔
قوت بیان۔ اعلیٰ انسان کی صفت بیان کا اعلیٰ ترین استعمال ہے قرآن حکیم کا سیکھنا اور سکھانا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف مظاہر قدرت کا تذکرہ کر کے توجہ دلائی گئی کہ کائنات کی ہر شے میں توازن ہے۔ یہ توازن اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے جملہ معاملات میں توازن کا پہلو قائم رکھیں اور انتہا پسندی سے اجتناب کریں۔ رکوع 2 آیت 26 to 45، انسانوں اور جنات کی بے بسی۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا، مظاہر قدرت بڑے حسین ہیں لیکن فنا ہونے والے ہیں، ان میں کھو کر غافل نہ ہو جانا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رخ انور اپنی اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس ہستی کے ساتھ مسلسل لو لگا کر ہم بھی دائمی راحت و سکون اور نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانوں اور جنات کو ان کی بے بسی سے آگاہ کیا گیا، چیلنج دیا گیا کہ تم اگر خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو کائنات کی حدود سے نکل کر دکھاؤ۔ جو ایسا کرے گا اسے آگ اور دھوئیں سے لبریز شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں انہیں دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ رکوع 3 آیت 46 to 78، دو طرح کی جنتیں۔ تیسرے رکوع میں اصحاب الیمین اور مقربین کی جنتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب الیمین وہ سعادت مند ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گھنے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی۔ ان کی بیویاں شرم و حیا کی پیکر موتی مونگوں کی طرح حسین ہوں گی۔ مقربین میں وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجوریں انار کثرت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقیم ہوں گی تاکہ پردے اور شرم و حیا کو خاطر ملحوظ رکھا جائے۔ وہ نفیس بچھونوں پر ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے۔ بلا شبہ بہت ہی بابرکت ہے اس رب کریم کا نام جو بڑی عظمت کا حامل اور کرم کرنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 دفعہ یہ بار بار کہا گیا ہے اس سورہ میں کہ اے اللہ ہم تیری کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ پھر سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے آخرت میں انسانوں کے احوال کا بیان۔ رکوع 1 آیت 1 to 38، انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے اپنے جرائم کی پاداش میں ذلیل ہو کر پست ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں نمایاں نہ تھے اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک مقربین جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے، دوسرے اصحاب الیمین جنہیں ان کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسان حساب کے بعد وہ بھی جنت میں جائیں گے، تیسرے اصحاب شمال جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ پھر اس رکوع میں مقربین اور اصحاب الیمین کو ان کی جنتوں میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ رکوع 2 آیت 39 to 74، اصحاب الشمال کا برا انجام۔ دوسرے رکوع میں ان عذابوں کا بیان ہے جن کا اصحاب الشمال جہنم میں سامنا کریں گے۔ یہ بدنصیب دنیا میں آسودہ حال تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ کی 4 عظیم قدرتوں کا بیان سوالیہ اسلوب میں ہے۔ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کون کرتا ہے؟ بیج کو پھاڑ کر کون اگاتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے آپ کس نے بنائے؟ بلا شبہ یہ تمام قدرتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 3 آیت 75 to 96، موت کا منظر۔ تیسرے رکوع کا قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں بڑے پاکیزہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس کتاب کے حقوق کی ادائیگی میں اکثر انسان سستی کرتے ہیں، اکثر ان کی قولی یا عملی تکذیب کا جرم کرتے ہیں۔ پھر انسان کی موت کا نقشہ کھینچا گیا۔
موت کے وقت اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جاتی ہے. مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے اور عزیر و قارب قریب کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بڑے ہی بااختیار ہیں تو مرنے والے کی جان کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیا کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہماری زندگی و موت کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے تو جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے تو اسے فرشتے سلامتی کی بشارت دیتے ہیں. اگر مرنے والا گمراہ حق کا باغی ہوتا ہے تو اسے کھولتے ہوئے پانی اور دہتی ہوئی آگ میں جانے کی خبر دی جاتی ہے. اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. پھر سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے دینی تقاضوں کا جامع بیان. رکوع 1 آیت 1-10. دین اسلام کے 2 تقاضے، ایمان اور انفاق. پہلے رکوع میں ذات و صفات باری تعالیٰ بڑی شان کے ساتھ بیان کی گئی ہے. خاص طور پر اللہ کی صفت 2 بار بیان کی گئی ہے کہ بادشاہ حقیقی ہے. لوگ اللہ کو خالق اور رازق تو مانتے ہیں، لیکن بادشاہ اور حاکم تسلیم کر کے اس کی عطا کردہ شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر اسی رکوع میں دین کے 2 تقاضے بیان کیے گئے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرو. ایسا ایمان جو تمہارے کردار میں نظر آئے، تمہارا حال بن جائے. دل میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے قرآن حکیم. اس پر غور اور تدبر سے انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جس شے پر عارضی اختیار عطا کر کے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. جو لوگ دین کی مغلوبیت کے دور میں اللہ کی راہ میں مال لگاتے اور محنت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت اونچے درجات ہیں. رکوع 2 آیت 11-19. دین کے تقاضے ادا نہ کرنے کی سزا. دوسرے رکوع میں دعوت دی گئی کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو. یہ خرچ اللہ کے ذمہ قرض ہے جسے وہ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا. اس کے بعد پل صراط کا نقشہ کھینچا گیا. یہ پل ایک تاریک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے. دین کے تقاضے ادا کرنے والے 2 نوروں کی روشنی میں پل صراط کا تاریک مرحلہ عبور کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایمان کا نور ان کے سامنے ہوگا، دین کی خدمت کا نور ان کے دائیں طرف. دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والے منافق قرار پائیں گے. وہ نور سے محروم ہوں گے اور ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے. اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم مال اور اولاد کے فتنے کا شکار ہو گئے. دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے انتظار کرتے رہے اور پھر شک میں پڑ گئے. شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلا کر دھوکہ دیا. اب تمہارا حشر جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جوڑا گیا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دلوں پر رقت طاری ہو اور منافقت کے برے انجام سے بچنے کے لیے دین کے تقاضے ادا کریں. آخر میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اس سے دل سے منافقت نکل جائے گی، ایمان کی دولت ملے گی اور تم اللہ کے یہاں صدیق اور شہید کے درجات پاؤ گے. رکوع 3 آیت 20-25. تیسرے رکوع میں انسان کی دنیاوی زندگی کے 5 ادوار. تیسرے رکوع میں انسان کی دنیاوی زندگی 5 ادوار کا ذکر ان دلچسپیوں کے ساتھ کیا گیا جو انسان کو اپنے اندر جذب کر کے دینی تقاضوں سے غافل کر دیتی. یہ 5 ادوار ہیں: بچپن کا معصومانہ کھیل، لڑکپن میں کھیل تماشا، تفریحات کی لذت، جوانی میں زیب و زینت کا اہتمام، دھیڑ عمر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، اور بڑھاپے مال و دولت کی کثرت کی ہوس. دنیاوی زندگی بالکل کھیتی کی مانند ہے جو بڑھتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، لیکن پھر زرد ہو کر خشک ہوتی ہے اور چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے. کھیتی خاتمے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہوگی، لیکن انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا صلہ پانا ہے. عقل مند ہیں وہ لوگ جو دنیا کی رعنائیوں میں کھونے کے بجائے آخرت میں بخشش اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد دنیا کے ان حوادث کی حقیقت بیان کی گئی ہے جن کا اثر لے کر انسان دین کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے. یہ حوادث انسان کے صبر یا شکر کا امتحان بن کر آتے ہیں. امتحان میں کامیاب ہوتا ہے جو مسائل پر صبر کرے اور کامیابیوں پر اترانے کے بجائے اللہ پاک کا شکر ادا کرے. آخر میں بیان دیا کہ تمام رسول دنیا میں اس لیے آئے
کہ معاشرے میں عدل قائم ہو. عدل کے قیام میں مفاد پرست عناصر رکاوٹ بنتے ہیں. انہیں پہلے تبلیغ کے ذریعے سمجھانے کا حق ادا کرو. اگر وہ نہ مانی تو ان کے علاج کے لیے اللہ نے لوہا عطا فرمایا ہے. لوہے کی طاقت کے ذریعے ظالموں کا سر کچل دو اور قیام عدل کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ دور کر دو. رکوع 4 جو کہ آخری آیت ہے 27ویں پارے کی اور سورہ حدید کی آیات 26 to 29. رہبانیت دینی تقاضوں سے فرار کی راہ. آخری رکوع میں رہبانیت یعنی ترک دنیا کو دینی تقاضوں سے فرار کی راہ قرار دیا گیا. ایسا کرنے والوں کی مذمت کی گئی. دنیا میں رہو، باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرو، انہیں شکست دے کر عدل کا نظام قائم کرو. عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں. اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اپنے عظیم فضل سے دوہرا اجر فرمائے گا. اور یہاں پارہ 27 کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم 28ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، جس میں سورہ مجادلہ تا سورہ تحریم 9 مکمل صورتیں شامل ہیں. تو مجھے آپ دیجیے اس وقت اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.